اور اب بات کریں گے بااثر افراد کے مظالم کے شکار ایک زمیندار اور پولیس کی خاموشی کی۔ گجرانوالہ میں بااثر افراد کی پشت پناہی پر قبضہ مافیا نے جال سازی کے ذریعے زمیندار کی 21 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی ہتھیانے کے علاوہ غریب مزارے کی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا۔ نوشہرہ ورکاں پولیس نے چپ سادھ لی، متاثرہ خاندان حصول انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ ملک نصرت عباس نے نسوال میں میڈیا کو بتایا کہ ان کی 50 ایکڑ زمین کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے، لیکن گزشتہ رات 30 مسلح افراد زمین میں داخل ہوئے، ملازمین کو دھمکیاں دیتے ہوئے زمین سے بھگا دیا اور غیر قانونی تعمیرات شروع کر دی۔ ملک نصرت عباس نے الزام لگایا کہ ان کی زمین پر سابق صدر کی بہو سائرہ افضل تارڑ اور سابق پارلیمانی سیکرٹری افضل حسین تارڑ نے مشتاق رانجھا وغیرہ کے ذریعے قبضہ کروایا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری سے اپیل کی ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروا کر قبضہ ختم کروایا جائے۔ ہائی کورٹ ریٹ سی جہدے وچ کوئی بھی جج نے فیصلہ نہیں کیتا، لیکن انہوں نے پولیس دے نال مل کے پولیس دے افسران ڈی ایس پی صاحب وغیرہ انہوں دے نال ملے ہوئے نے، جنہاں نے ساڈے ڈیرے تے اج جا کے انتہا تشدد کیتا۔ میرے وڈے بھائی نو انتہا سٹاں ماریاں، اودے دند توڑے، رون پٹن ڈے میں تے اپنی بیٹی واسطے تے راڑیاں دی زمین ملے یا نہ ملے، میری بیٹی تے ملنی چاہیے نا۔ تہاڈی مہربانی ہے، مینوں میری بیٹی لے دو، میری جوان بیٹی ہے، خدا دا واسطہ انہاں ظالماں نوں کہو کہ میری بیٹی مینوں دے دین۔ کہتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے، اور جہاں بااثر افراد ہوں اور پولیس بھی وہ جسے ہر بااثر شخص اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہو، تو وہاں غریبوں کی زندگی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔ گجرانوالہ میں بھی غریب خاندان بااثر افراد کے ظلم کا شکار ہے اور پولیس اپنی روایتی ڈیوٹی نبھانے میں مصروف۔ امید ہے کہ اس رپورٹ پر اعلیٰ حکام نوٹس لیں گے اور مظلوموں کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چند خبروں پر۔ میاں چنو دین محمد کالونی میں بھائی نے 25 سالہ شادی شدہ بہن راشدہ پروین کو پستول کے فائر کر کے قتل کر دیا۔ میاں چنو میں بھائی نے 25 سالہ شادی شدہ بہن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ دونوں بہن بھائی کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی۔ مقتولہ روٹ کر اپنے میکے آ گئی تھی، جبکہ اس کے بھائی نے اسے سسرال بھیجنا چاہا تو وہ نہ مانی، جس پر بھائی دلشاد نے پستول سے فائر کر کے بہن کو قتل کر دیا۔ ملزم کو پولیس نے اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ سیالکوٹ میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے پشاور سے لایا جانے والا اسلحہ اور منشیات برآمد کر کے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اینٹی نارکوٹکس فورس سیالکوٹ تھانہ کے انچارج سید حیات شاہ نے بتایا کہ انہوں نے خفیہ اطلاع پر ایک کار کو روکا، جس کے خفیہ خانوں میں چھپائے گئے 47 غیر قانونی ہتھیار اور 2.5 کلو چرس برآمد ہوئی، جبکہ 2 ملزموں محمد عثمان اور امان اللہ شاہ کو گرفتار کر لیا گیا، جن کا تعلق پشاور کے نواحی علاقے سرائے آڈھا سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزموں نے دوران تفتیش اعتراف کیا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی منشیات اور اسلحہ سیالکوٹ لاتے رہے ہیں۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے رجانہ میں سنی تنظیموں کے زیر انتظام استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں مشعل بردار ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف تنظیموں کے کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان مشائخ کونسل صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انسانیت پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم سعادت نصیب کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسفہ میلاد کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں کہ جب ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈال لیں اور نبی کے نام پر باہمی آویزشیں اور قدورتیں ختم کر کے متحد ہو جائیں اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ واربرٹن میں تحریک انصاف، سنی تحریک، اہل حدیث، یوتھ فورس، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی۔
اس موقع پر سید الطاف حسین شاہ تحریک انصاف پنجاب کے سینئر نائب صدر ملک محمد ظہیر اہل حدیث کے مولانا عبدالرشید، سنی تحریک کے مولانا مختار احمد اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون میں ترمیم کی گئی تو بھرپور مداحمت کریں گے اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب افراد ہر شخص کو پھانسی دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ مقررین نے عافیہ صدیقی کو واپس لانے اور امریکی ریمنڈ ڈیورس کو پاکستانی قانون کے مطابق سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ریلیاں نکالی گئیں۔ ملک بھر میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا اور انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی گئیں۔ جہلم میں کشمیر کے نہتے اور مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، جمعیت علماء پاکستان، مدرسۃ التعلیم الاسلام، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے احتجاجی ریلی نکالی جو شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی شاندار چوک پر ختم ہوئی، جہاں وزیر اعظم منموہن سنگھ کا پتلا نظر آتش کیا گیا اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں بلکہ پاکستان کی شہرگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے نہتے عوام پر رواں ظلم پر اقوام متحدہ کی خاموشی اس امر کی دلیل ہے کہ اقوام متحدہ بھارت جیسے دہشت گرد کے گھر کی لونڈی ہے۔ کلور کوٹ میں دھوبی چوک سے ریلوے پھاٹک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رہنماؤں سید افتخار حسین شاہ، مولانا احمد یار ضیائی، ملک ثناء اللہ ایوان، تحریک انصاف کے محمد حسن عابد نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی قربانیاں انشاءاللہ رائگاں نہیں جائیں گی اور کشمیر ایک دن آزاد ہوگا۔ صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شارع قراقرم متعدد مقامات پر بند ہے اور سینکڑوں گاڑیاں شارع کی دونوں اطراف پھنسی ہوئی ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شاہراہ قراقرم متعدد مقامات پر بند ہے اور سینکڑوں گاڑیاں شاہراہ قراقرم پر دونوں اطراف میں پھنس گئی۔ شدید بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئیں۔ مارکیٹوں میں ایندھن اور فائر ووڈ کی قلت ہے اور مواصلاتی نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ضلع استوار کے بیشتر علاقوں کا گلگت بلتستان سے گزشتہ کئی روز سے زمینی رابطہ منقطع ہے، جس سے ان علاقوں میں غذائی بحران کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پورے ملک کی طرح گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں بھی یوم یکجہتی کشمیر روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر کی طرح بلتستان کے دونوں اضلاع سکردو اور گنگچھے میں بھی مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں اور جلسے منعقد کیے گئے۔ مظاہرین نے بھارت کی کشمیر پر غاصبانہ قبضے اور نہتے کشمیریوں پر مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پورے ملک کی طرح گلگت بلتستان کے ضلع غزن میں بھی یوم یکجہتی کشمیر روایتی جوش و خروش سے منایا گیا۔ زرعی ہیڈ کوارٹر گہکوچ میں تاجروں نے اس موقع پر مکمل شٹ ڈاؤن کیا۔ شہر بھر میں مختلف اداروں کی جانب سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور ریلیاں نکالی گئیں۔ گلگت بلتستان کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے سنگم پر واقع کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے سنگم پر واقع کوہالہ پل پر پنجاب کے وزیر خوراک چودھری عبدالغفور، رکن قومی اسمبلی ماروی میمن، وزیر خوراک خیبر پی کے شجاع سالم، وزیر تعلیم قاضی اسد، اسکاؤٹس، طلباء اور طالبات اور سول سوسائٹی کے ہمراہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر شرکاء نے آزادی کشمیر کے نعرے لگائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وہ کشمیری عوام کو یقین دلواتے ہیں کہ آزادی کشمیر کی منزل کے حصول تک ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر بچوں نے آزادی کشمیر پر مبنی نغمے بھی پیش کیے۔ آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، صحت جیسی بنیادی سہولت کی عدم فراہمی سے عوام یقیناً مشکلات کا شکار ہیں، لیکن جب مسائل زیادہ ہوں اور وسائل کم تو پھر ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ انفرادی سطح پر ان کوششوں کا حصہ بنے جو غریبوں کو صحت سمیت دیگر سہولتوں کی فراہمی کے لیے کی جا رہی ہوں۔
آج کے پروگرام میں صحت کی دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا گیا اور جہاں نقائص موجود ہیں ان کی نشاندہی بھی کی گئی. اس کے علاوہ تعلیم اور دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال پر بھی نظر ڈالی گئی. میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے. اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ. امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.